يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل فاعبد الله مخلصا له الدين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے. ہمیشہ آپ اپنی امت کو وہ باتیں، ہر کوئی بات جس میں امت کے لیے بھلائی ہو، خیر ہو، ضرور بتاتے، اور ایسی کوئی بھی بات، کوئی بھی کام جس سے امت کو نقصان ہوتا ہو، چاہے دنیا میں ہو کہ آخرت میں، ایسے ہر بات اور ہر کام سے آپ اپنی امت کو خبردار کرتے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نبی کی صفت کیا ہے، کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دوسری سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارے ایک ایسے نبی آئے جن کی صفت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچے یہ نبی پر بہت شاق گزرتا ہے، نبی اسے برداشت نہیں کرتے، اور مؤمنوں کے ساتھ بڑے ہی رحم کا معاملہ کرنے والے اور بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے نبی ہیں. تو ایسے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی لیے آپ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے خبردار کرایا. تو ایک ایسی بیماری جو عام طور پر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اچھے اچھے لوگوں میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتے ہیں. تو اس بیماری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے یہ بتایا کہ سب سے بڑی اور بھیانک چیز جس کو لے کر میں تم لوگوں پر خوف کھاتا ہوں، ان اخوف ما اخاف علیکم، کہ جو چیز جس کا مجھے سب سے زیادہ خوف تم پر ہو رہا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنے صحابہ جو کہ اپنے وقت کے بالکل ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے والے، اللہ پر ایمان لا کر ان کے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ وہ خیر القرون کے ہیں، سب سے بہتر لوگ. مگر ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی آپ نے بتایا کہ مجھے تم پر جس بات کا سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے تو وہ ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک خفی کیا ہے، چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ریاکاری. ریاکاری یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کو کھا جاتی ہے، ہمارے اپنے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں ذلت و رسوائی سے سامنا کراتی ہے. تو یہ ریاکاری یعنی کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو کام کیا جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا پانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، ایسا کام بندہ کر کے اپنے لیے لوگوں سے تعریف یا دنیا کی کوئی اور چیز وہ جو چاہے تو اسی کو ریاکاری کہا جاتا ہے. وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا پانے کے لیے کرنا چاہیے، تو ایسا کام کرتے ہوئے بندہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں میں واہ واہ اور لوگوں میں اپنا نام کرنے کے لیے یا پھر دنیا کا کوئی اور مقصد لے کر یہ کام کرے گا تو یہ ریاکاری کہلاتی ہے.
تو اس بیماری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کرایا. اور واقعی یہ ایسی چیز ہے کہ بڑی آسانی سے یہ شیطان کے راستوں میں سے، شیطان کے دروازوں میں سے ایک بہت اہم دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے شیطان آدمی کے دل میں داخل ہوتا ہے اور وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے اس کام کو کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے یا نام و نمود اور ذرا شہرت پانے کے لیے اس طرح سے اس سے وہ کام کراتا ہے. تو بندہ کام تو کر لے گا لیکن اس کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا، کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا. اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کو لے کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ریاکاروں سے کہیں گے کہ تم اپنے اعمال کا بدلہ ان لوگوں کے پاس جا کر لے لو جن کے لیے تم نے یہ کام کیا، اور اس وقت ان کے پاس کہاں سے وہ بدلہ پائیں گے. تو یہ ریاکاری بالکل بڑے اچھے لوگوں کے اندر بھی کسی نہ کسی حیثیت سے یہ چیز در آتی ہے، گھس آتی ہے. اسی وجہ سے ہماری اپنی شریعت کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ نیک اعمال بندہ کرے تو چپ چاپ کرتا چلا جائے، اس کا دکھاوا نہ ہو، ڈھڈورا نہ پیٹا جائے. یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے. اسی لیے نماز جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے اور ہمارے اپنے دین اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ فرض نماز کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں، سنن نوافل جو بھی ہیں، گھر میں پڑھنا افضل ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ اسی لیے کہ آدمی اگر لوگوں کے سامنے نماز پڑھ کر ختم کرے گا تو کبھی نہ کبھی اس کے اپنے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ایسے میں اپنی نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھوں، لمبا رکوع ہو جائے، لمبا سجدہ ہو جائے. یہ سب کس لیے؟ تاکہ دنیا والے لوگ جو مسجد میں ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں ایسا کام کروں. یہ بھی خیال آ جا سکتا ہے. لیکن جب آدمی اپنے گھر میں جا کر یہ عبادت انجام دے گا تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اسی لیے یہ ہم کو تعلیم دی گئی اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر بندہ جو نفل نماز تہجد جسے ہم کہتے ہیں، وہ نماز سب سے افضل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب ایسے وقت میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے جبکہ سارے لوگ سوئے رہتے ہیں اور بندہ اور اس کے اپنے رب کے درمیان اور کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں ہوتا. اور روزے کے بارے میں ہم نے ابھی رمضان کے مہینے میں معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ سارے اعمال جو بندے کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہے، مگر روزہ جو رکھتا ہے بندہ تو وہ میرے لیے رکھتا ہے. حالانکہ دوسرے اعمال بھی اللہ کے لیے بندے انجام دیتے ہیں، مگر روزہ ایک ایسی عبادت کے جس کے اندر ریاکاری کا بہت دور دور تک بھی کوئی شائبہ نہیں ہوتا. آج بھی ہمارے اپنے درمیان اگر کوئی روزے دار ہو تو ہمیں معلوم بھی نہیں پڑتا، محفل میں آپس میں آزو بازو بیٹھے رہتے ہیں، ایک بندہ بے روزہ اور ایک روزے دار بھی ہے لیکن پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بندہ روزے سے ہے. تو اس لیے روزے کی عبادت کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں ریاکاری کا بہت کم شائبہ ہوتا ہے. تو یہ بہرحال ریاکاری ایک ایسی چیز، ایسی بری بیماری کہ یہ بیماری ہمارے اپنے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، ختم کرا دیتی ہے. اللہ رب العالمین کے دربار میں ایسا عمل قابل قبول ہوتا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں اور خود آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ریاکاری کتنی بڑی بیماری اور کتنی ہلاکت خیز بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون کے اندر یہ بات بتائی کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. کہ ویل
کہا گیا کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے یا پھر ہلاکت اور بربادی کا اس کا معنی ہے، لیکن دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں کہ ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں اور جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت اور بربادی ہے، یا جہنم کا وہ خاص گڑھا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی بات کہ یہ منافقین کی صفات میں سے ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب یہ منافقین نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، ان کا دل چاہتا ہی نہیں نماز پڑھنے کو، لیکن چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے اور مسلمانوں کے آگے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ شریک ہو کر نماز میں بھی جو شریک ہو جائے، نماز پڑھ لے، تو اس لیے وہ جو نماز کے لیے بھی آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل جو کیا سستی کے ساتھ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اللہ نے بتا دیا کہ یُرَاءُونَ النَّاسَ، نماز پڑھنا اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضامندی حاصل کرنا، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ جو کام کرتے ہیں۔ تو یہ خالص منافقین کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی یاد نہیں کرتے اپنی نماز میں۔ تو ایسے کتنے بندے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے کہ بھئی اس کا بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے خبردار کرایا ہے۔ جو جو باتیں انہیں معلوم تھی مسیح دجال کے بارے میں، لوگ آپس میں بیٹھے مجلس میں مذاکرہ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر سے گزر ہوا، اور آپ نے جب ان کی باتیں سنی کہ یہ مسیح دجال کے فتنے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کیا میں تمہیں ایک ایسی بات جو کہ فتنے مسیح دجال سے بھی بڑی چیز ہے، کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، دجال کا فتنہ ہی اتنا عظیم اور بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بھی کوئی خطرناک چیز ہے، ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ پھر آپ نے بتایا کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف دیکھ رہی ہیں، تو پھر وہ اپنی نماز کو مزین کرنے لگتا ہے، یعنی کہ خشوع اور خضوع کا مظاہرہ، پڑھنا نہیں ہے اس کو ویسے، لیکن جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کام کرتا ہے کہ لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اور اسی طرح سے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ گویا کھڑا ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال کے فتنے سے بھی یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی اور مقصد سے بندہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ عبادت تو کر رہا ہے، لیکن بندہ اللہ کے لیے کرنے کی بجائے کسی اور کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے وہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا کلام نقل کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں جو پارٹنرز ہوتے ہیں، شرکا ہوتے ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ بے نیاز، یعنی مجھے کسی کے پارٹنرشپ کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی شرکت کی میرے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا تو میں اس کے اس عمل کو اور اس کے اس شرکت کو چھوڑ دیتا ہوں، اسے قبول نہیں کرتا۔ تو یوں ہمارے لیے یہ ریاکاری
ہمارے اپنے اعمال کر کے بھی ہمارے اعمال کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو بہت زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے کہ کب اچانک میں اللہ کے لیے کام شروع بھی کرتا ہوں لیکن درمیان میں بھی یہ ریاکاری گھس آتی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارا جو بھی میں عمل کروں وہ بالکل خالص اور صالح ہو۔ جی جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آخری آیت میں بتاتے جی کہ جو آدمی آخرت کی زندگی اور اللہ تعالیٰ سے رضامندی اس کی چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ دو بڑے جو نا کہ اہم شرطیں ہمیشہ بات بتائی جاتی ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے دو بڑی اہم اور بنیادی شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل ہو جسے اللہ نے بتایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور دوسری شرط کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کرنا چاہیے اس کام میں کسی کو شریک نہ کرے، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو، تو لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننا اور جو نا کہ لوگوں کی واہ واہ لینا یہ بالکل مقصد نہ ہو۔ ریاکاری سے آدمی کے جہاں اعمال برباد ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن رسوائی اور ذلت کا سامنا ہوگا، تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مشہور حدیث میں جسے آپ میں سے بہت ساروں نے بار بار سنی ہوگی حدیث کہ 3 ایسے لوگ کہ جن کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جہنم کی آگ جن سے سلگائی جائے گی بھڑکائی جائے گی تو وہ 3 قسم کے کیسے لوگ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک دنیا میں اچھا عمل کرنے والے لوگوں کی نگاہوں میں۔ کیا ہے اس میں سے ایک بندہ تو شہید، اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی لے کر آئیں گے، پوچھیں گے کہ ہاں صاحب اس کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ساری نعمتیں گنوائے گا، اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھائی آخر تم نے اتنی ساری نعمتیں میں نے تم کو دے رکھی تھی تو تم نے کیا کیا؟ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں تو تیرے راستے میں شہید ہو گیا، جہاد کرتے کرتے میں تو شہید بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم نے یہ کام دنیا میں اس لیے کیا تاکہ تمہیں بہت بڑا مجاہد اور بہت بڑا طاقتور یہ جو نا لوگ کہیں، اس نیت سے تم نے یہ کام کیا، میری رضا پانے کے لیے تم نے یہ کام نہیں کیا۔ اور ایک دوسرا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہوگا، قرآن پڑھتا پڑھاتا سب کچھ کرتا ہوگا، اور ایسے بندے کو لا کر کھڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو گنوائیں گے، بندہ قبول کرے گا کہ ہاں یہ ساری نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی تھی، آخر تو نے کیا کیا بندہ میرے لیے؟ تو بندہ یہی کہے گا کہ میں نے تیرا علم پھیلایا، میں نے بہت لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، بہت اچھا پڑھتا رہا سب، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا تاکہ دنیا میں تجھے یہ کہا جائے کہ بہت بڑا قاری ہے، کیا پیاری آواز میں پڑھتا ہے، کیا ہے یہ سب کہنے کے لیے۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہوگا اور وہ خوب خرچ بھی کیا، لیکن کس کے لیے؟ نام و نمود پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ پانے کے لیے، اس لیے یہ سب کام کیا۔ تو ایسے 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لے جاؤ ان کو اور جہنم میں جھونک دو۔ تو یہ صرف ریاکاری کا سبب ہے کہ اعمال کر کے بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہ کر کے دنیا میں لوگوں سے نام کمانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننے کے لیے، اس طرح سے جب آدمی یہ سب کام کرتے ہیں تو جہنم میں جھونکے جانے کا یہ باعث بنتی ہے چیز۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارا میرے اپنے اعمال میں تو مجھے اخلاص عطا فرما، جو بھی عمل میں کروں وہ عمل صالح بھی ہو اور خالص بھی ہو، کہ وہ
تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عمل کا بتایا اس طریقے پر میں وہ عمل کروں اور صرف تیری رضا پانے کے لیے میں وہ کام کروں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اے نبی اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کیجئے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کے نبی سے اخلاص سے ہٹ کر ریاکاری کے لیے کوئی کام کرنے کا کوئی جو نہ کیا ہے دور دور تک بھی کوئی اندیشہ نہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ کہ صالحین ان کی اپنی جو نا ہمیشہ کوشش وہ ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ سورہ انسان سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ بندے جب نیک کام کرتے بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو جو کھلا رہے ہیں، قیدیوں کو، غلاموں کو، ایسے سب ناداروں کو، مسکینوں کو، تو بتاتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم بس اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ اس پر شکر گزاری چاہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، کچھ نہیں چاہتے، اللہ کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو نا نیک لوگوں کی ان کا اپنا شعار اور ان کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان اس ڈر کو اتنا بڑھاتا ہے کہ آدمی کوئی نیک کام کرنے میں اس ڈر سے رکاوٹ جو نا پیدا کر کے نیک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ آدمی جہاں کام کرتے ہوئے اس کے اندر ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان، تو وہیں شیطان یہ بھی کبھی جو نہ چاہتا ہے کہ آدمی کے اندر ریاکاری کا ڈر اتنا ڈال دے کہ وہ عمل کرنا چھوڑ دے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جب نیکی کا میرے اندر ارادہ آیا اور صرف یہ ڈر سے، اس خوف سے کہ یہ کام میں جو ہے کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا جب آدمی کے دل میں خیال آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو اسے نیک کام سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں آدمی یقیناً یہ اخلاص یعنی کہ ریاکاری سے اوپر اٹھ کر کام کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جی ہمارے اپنے اسلاف برابر اس کے لیے جو نہ کیا ہے ان کی اپنی جو باتیں ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ لوگ سالہ سال تک اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اپنے سارے کام بالکل اللہ کے لیے خالص ہو، لیکن پھر بھی بہرحال دشواری ہوتی ہے۔ لیکن آدمی جب اس پر جی محنت کرتا ہے اور کوشش کر کے ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے اندر یہ چیز نہ پیدا کرتے ہیں کہ اب وہ کام جو بھی کرے گا اللہ کے لیے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جہاں نیکیوں میں آدمی جی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنا نام پیدا کرنے کے لیے جب اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ ریاکاری ہے، تو ویسے ہی برائیوں کو چھوڑنے میں بھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی برائی اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے اس طرح کی یہ برائی کر لی اور مجھے دیکھ لیا لوگوں نے کہ میں ایسی راہ چلتی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، تاڑ رہا ہوں اپنی نگاہوں سے، اور میں بازار میں چلتے ہوئے اپنی نگاہ نیچی کر کے اس لیے چلوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آدمی جب بھی بازار میں آتا ہے تو اپنی نگاہیں نیچی کرتا ہے، حالانکہ اس کے اپنے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی نگاہیں نیچی رکھوں، بلکہ جب جب موقع ملے میں اپنی نگاہوں سے خیانت بھی کر لیتا ہوں۔ تو پھر ایسی صورت میں یہ کام بھی اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، اس میں بھی ریاکاری پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کہہ کر کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہماری اپنی آنکھوں سے ہم جو خیانت کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہمارے اپنے سینوں میں ہم کیا خیالات اور کیا افکار رکھتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
تو اس طرح سے یہ ایک ایسی بیماری کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بتایا کہ اس کا مجھے تم پر بہت زیادہ ڈر ہے کہ یہ چیز کہیں تمہارے اپنے اعمال کو برباد نہ کر دے اور تم عمل کر کے بھی اور وہاں جب پہنچو گے تو قیامت کے دن تمہیں کوئی بدلہ نہ ملے، تو کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ تو لوگ جو اپنی جگہ پر، آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ خیال رکھے کہ میرا اپنا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور آدمی یہ بھی یقین کر لے کہ میں کسی اور کے لیے کام کرتا ہوں تو لوگوں کی تعریف کرنا یا ان کی مذمت کرنا، یہ دونوں میں سے کوئی مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کل قیامت کے دن لوگوں کی یہ تعریف، لوگوں کی یہ واہ واہ مجھے کوئی کام نہیں آئے گی، اور لوگوں نے اگر کوئی مذمت بھی کی ہو تو اس کا بھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، اور آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعمال، ہر عمل بالکل جو ہے کہ کھلے عام کرنے کی بجائے چھپ چھپا کر کرنے کی بھی عادت ڈالے۔ خاص کر ہمیں بتایا گیا کہ صدقہ اور خیرات وغیرہ ایسی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ اسے کھلے عام اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں میں بڑے سخی ہیں، بڑے جو داتا ہیں، اس طرح جو مشہور ہو جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے جو دیتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بات بتائی کہ وہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، تو اس میں سے آپ نے یہ بتایا کہ وہ آدمی بھی ہے کہ جو اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا دیا، اس قدر چھپا چھپا کر۔ ہاں کبھی ضرورت پڑتی ہے آدمی کھلے عام بھی اس طرح کا کام کرے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ کبھی اگر تم صدقہ اور خیرات کھلے عام بھی کرو تو اچھی بات ہے، مگر وہ کب؟ جب اور بہت سارے لوگوں کو اس پر ترغیب دلانا ہو۔ آدمی جب پہل کرے کوئی کام میں تو اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے آدمی اگر کھول کر سب کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا کام کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ وہاں تو ایسے آدمی کے لیے خوشخبری سنائی گئی کہ جس نے کسی نیک کام کی سنت ڈالی اور اس کی پیروی دوسرے اور لوگ بھی کرتے ہیں تو اس کو اس کے اپنے عمل کا بھی اور دوسرے اور لوگوں کے بھی عمل کا بدلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن زیادہ تر آدمی کو چھپ چھپا کر یہ سب کام کرنا چاہیے، اسی لیے بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کو اپنے جنب برباد کرنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد احسان جتا کر یا تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کے اپنے ہی صدقات اور خیرات کو برباد نہ کر لو، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کس کے اندر پائی جاتی ہے، کون کس نیت سے کس ارادے سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، لیکن کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس ارادے سے کر رہا ہوں، کس نیت سے کر رہا ہوں۔ تو میری اپنی نیت کی درستگی میرے اپنے ہاتھ میں ہے کہ میں اسے درست کروں اور اس کی میں اصلاح کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنا ہر عمل سنت کے مطابق انجام دیں اور اللہ کے لیے خالص اس کی رضا پانے کے لیے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس بیماری میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بڑی عمر کے ہر کسی کو اللہ رب العالمین اس بیماری سے نجات دلائے، اور اس کی شر سے اور اس کی جو ہے وبال سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔